بعض دفعہ کشفن اور الہامن یہ ہوتا رہتا ہے، اور آج کل بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز بولتی ہے حالانکہ اسے نطق کی طاقت نہیں ہے، تو اس پر ان کا مذاق کرنا نہایت درجہ جہالت ہے۔ اس زمانے میں ایسے موضوعات ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ چیز بولتی دکھائی دی اور اس کی بات سچی نکلی۔ ہمارے بشارت بشیر صاحب سندھی مرحوم، ان کے والد محل نام تھا، ان کا کیا نام تھا، بہرحال ان کے والد حضرت پر ایمان لے کے آئے اور بہت مخلص اور فدائی انسان، بہت دعاگو اور سچے رویا اور کشوف دیکھنے والے۔ ان کی بیوی کو رحم کا کینسر ہوا، اس زمانے میں جلدی چونکہ پتہ نہیں لگا کرتا تھا، آخر پر ڈاکٹروں نے لاجواب قرار دیا اور کہا 1 ہفتے سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ کینسر پھیل گیا ہے۔ اس وقت انہوں نے دعا کی رات کو تہجد کے وقت، اور گری افزاری سے کہی کہ ڈاکٹروں کا کہنا کیا ہے، میں تو تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تو چاہے تو اچھا کر سکتا ہے، مجھے یقین ہے۔ اور اسی حالت نماز میں کشفن وہ بوٹی جو اس علاقے میں عام پائی جاتی تھی، جسے ہم سچی بوٹی کہتے ہیں، وہ بوٹی سامنے آ کر رقص کرنے لگی اور کہہ رہی تھی مجھے استعمال کرو، شفا ہو جائے گی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ فرضی بات ہے، نفسیاتی تجربہ ہے، لیکن شفا ہو کیسے گئی پھر؟ وہی بوٹی انہوں نے لی، 1 ہفتے کے اندر بجائے اس کے کہ وہ مرتیں وہ زندہ ہو گئیں، تمام زندگی کے آثار واپس لوٹ آئے، اور پھر لمبا عرصہ تک نہ صرف خود زندہ رہیں بلکہ ان کا یہ جو اعجاز تھا دعا کا، وہ کثرت سے لوگوں کی زندگی کا موجب بنا۔ اور یونائٹڈ نیشنز کے میں جو ریسرچ ہو رہی تھی اس زمانے میں کینسر میں، اس ریسرچ کے سیل کے سامنے میرے بڑے بھائی مرحوم حضرت ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب نے ہسپتال کے اپنے تجربے کی گواہی لکھ کر اس کے نمونے بھیجے اور کہا کہ میں بطور ڈاکٹر اس بات کا گواہ ہوں کہ بہت سے ایسے کیسز میں جہاں طبی نقطۂ نگاہ سے اس کی مریض کے بچنے کا کوئی سوال نہیں، وہاں یہی بوٹی ہر دفعہ ایسے مریضوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی تجربہ کریں۔ چنانچہ اس کے اوپر پھر ایک لائف میں بڑا زبردست آرٹیکل چھپا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اس میں کوئی بات ہے ضرور۔ اب یہ کشف تھا اور ایک بوٹی کھڑی ہو کے سامنے بول رہی تھی، اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کا قصہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو سب غلاموں میں سب سے آگے بڑھ گئے، ان کے ایک ادنا غلام کا قصہ ہے، اس کے سامنے بوٹی بولی ہے اور جو بات کہی سچی نکلی۔ اور ان بے وقوفوں کو اس پر شک ہے کہ محمد رسول اللہ کے سامنے گوشت کیسے بولا۔ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ نطق عطا کرتا ہے، قیامت کے دن جب جلدیں بولیں گی تو وہ تعجب سے پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ جواب دیں گی خدا نے ہمیں بلا دیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی آواز ہوتی ہے، جس کو چاہے بلائے۔ اور یہ عجیب لوگ ہیں، جھاڑی تو بولتی ہے آگ کی کہ میں خدا ہوں، اس پہ تعجب نہیں کرتے، بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں، اور وہ بوٹی بول جائے تو ان کو تکلیف ہوتی۔ 2 پیمانے ہیں بائبل کے موضوع، خواہ کسی قسم کے بھی عجیب موضوع ہوں جن کو عقل طبعاً قبول نہ کرتی ہو، ان کو بڑے آرام سے پیش کر رہے ہیں گویا کہ ایک معمولی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جب وہ موضوع قطعی طور پر ثابت ہوں تو اس پر یہ تمسخر اڑاتے ہیں۔